والسلام على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مداني له ولا مقارن له ولا مناظر له ولا ولد جسد جسم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآياته فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا أجدر الخلق جديرنا ورونق جدراننا أعلانا وأولانا وأتقانا ومولانا وملجانا وأحسننا وحسيننا وجميلنا ونبينا محمد عبده ورسوله صعد إلى السدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم جامع عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بروز قیامت صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے منجا حیدر کرار کے مأویٰ حسنین کریمین کے نانا سیدنا عبداللہ سیدنا قاسم سیدنا ابراہیم سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کے بابا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ محترم محمد ظفر جٹ صاحب اور ندیم جٹ صاحب اور ان کے دیگر دوست احباب جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس محفل میں تعاون کیا، اللہ کریم سب کا تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو دوست احباب قرب و جوار سے چل کر تشریف لائے، اللہ کریم ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں
اس وقت اس کام کو کرنے کی توفیق دی ہے کہ جس سے بہتر کام اس وقت شاید دیگر لوگ نہ کر رہے ہیں۔ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کوئی فضول گپیں لگا رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، کچھ چونک میں پھر رہا ہوگا۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ کریم کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نیک محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ صرف چند منٹ کی گفتگو ہے، اس لیے کہ آپ احباب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کا قبول فرمائے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے ایک محفل کا ذکر فرمایا ہے، ایک جلسے کا ذکر فرمایا ہے، ایک اکٹھے کا ذکر فرمایا ہے، اور محفل بھی وہ کہ جس میں شریک ہونے والے عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء کی روحیں ہیں، ارواح انبیاء سننے والے ہیں، اور اللہ پاک اپنی شان کے لائق بیان فرمانے والے ہیں۔ اس محفل کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ جب کسی کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، صرف ارواح کی تخلیق کی گئی تھی، اللہ کریم نے انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرما دوں اور تم اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اپنی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہو، تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر آمنہ کا لالا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے اپنا کلمہ بند کروا کے ان کا کلمہ شروع کروا دینا، تم نے اپنی شریعت کو روک دینا ہے اور ان کے احکام کو لوگوں میں عام کرنا ہے، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے خود بھی ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ انبیاء کو دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے بائی چانس بات ان کو سمجھائی، اللہ کو پتا تھا کہ کسی نبی کے دور میں نہیں آنا، لیکن اللہ کریم نے ان کو مقام و مرتبہ اپنے محبوب کا بتا دیا کہ اگر تمہاری نبوت کے دور کے دوران جب تمہاری نبوت کا عروج ہو اور تمہارے کلمے قصیدے پڑھ رہے ہوں، پھر میرا محبوب آ جائے، پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کتنا پیارا انداز ہے۔ اے میرے مالکو، میرے سرتاجو، میرے سردارو، میں عالم تصورات میں انبیاء سے عرض کر رہا ہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے چرچے تو اس وقت بھی ہو رہے تھے جب کسی کی کوئی بات نہیں تھی، اس وقت بھی میرے نبی کی بات تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا نا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میرے نبی کی بات جاری رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لائق تجلی رحمت فرماتا ہے، فرشتے استغفار کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اپنی اپنی شان کے لائق۔
تو جب اللہ رب العزت کی ذات کو دوام ہے، ہمیشگی ہے، ذات خدا فنا نہیں ہوگی تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنا مرضی روکنا چاہے، فرانس والے بدبخت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسے مرضی گستاخانہ خاکے بنا کر اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ذکر تو ابو جہل میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر روک رہا تھا، لیکن ابو جہل کی بھی نہیں چلی، اس کی ذریت کی بھی نہیں چلی، اور آج ابو جہل کی اولاد فرانس میں موجود ہے، اس کی اولاد بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ بن پر ذکر اونچا ہے تیرا، بھول بالا تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاریہ، عظمت رسول کے پاسبہ ہے پاسبہ، چادر بطول کے پاسبہ ہے پاسبہ۔ ان بدبختوں کو میرے نبی کی قدر کا اندازہ ہی نہیں، قدر نبی دائے کی جانن، دنیا دار کمینے، اصل دنیا دار یہ بدبخت ہے، قدر نبی دائے کی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے بھج مدینے۔ جنہوں نے نبی کی قدر کو پہچانا ہے، بلال حبشی نے پتھروں کے نیچے پسنا گوارا کیا، تپتی دھوپ کے سامنے ریت کے اوپر ننگے بدن لیٹنا گوارا کیا، پتھر کھانا کوڑے کھانا گوارا کیا، گالیاں سننی گوارا کیا، لیکن جب میرے نبی کی قدر کو پہچان لیا تو نبی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے آگے ابو بکر صدیق جیسے جان دے رہے ہیں، جن کی خاطر فاروق اعظم جوانی قربان کر رہے ہیں، جن کی خاطر عثمان غنی اپنا مال لٹا رہے ہیں، جن کے اوپر مولا علی قربان ہونے کو تیار ہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، میرے نام پر مردان عرب، یا رسول اللہ مصر والی عورتیں ہیں اور کٹنے والی انگلیاں ہیں، اور حسن یوسف کو لائن دیکھا ہے، لیکن آج منظر یہ ہے کہ نبی پاک کو کسی نے دیکھا نہیں، بن دیکھے عشق مصطفیٰ ایسا ہے کہ آج غلام حضور کا صرف نام سن کر آپ کی ذات پر انگلیاں نہیں بلکہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ تو وہ نبی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر غور کریں، کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، کلام الہی کو سنتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جواب ارشاد فرماتے ہیں، اتنی بڑی شان والے حضرت موسیٰ جب ایک مقام پر جاتے ہیں وادی ذی طویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ۔ اے موسیٰ جس بستی میں آپ انٹر ہونے لگے ہو نا، یہ مقدس بستی ہے، قابل احترام ہے، ایسا کرو جوتے اتار کر اندر جانا، ایسا کرو جوتے اتار کر اندر جانا۔ حضرت موسیٰ مقدس بستی میں جائے، اللہ فرمائے اے موسیٰ جوتے اتار کر جانا، اور جب بات میرے نبی کے شہر کی آ جائے اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اے محمد مجھے مکے کی قسم، یا اللہ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہاں پر آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، مکے کی قسم کیوں ہے؟ فرمایا اور وجہ کونی وانتا ہل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر میں آمنہ کے اللہ کے قدم لگے ہیں، ان کے قدموں کی برکت ہے، اللہ اس کی قسم خیال فرما رہا ہے۔ ایک طرف اللہ
اللہ کے جلیل القدر نبی ایک بستی میں داخل ہونے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جوتے اتار کے جائیے، اور جہاں میرے محبوب نالین سمیت چلتے رہے، اللہ اس جگہ کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اس جگہ کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور میرے نبی کی شان میں یہ لوگ جتنی مرضی بک بک کرتے رہیں، جتنے مرضی خاکے بناتے رہیں، ان کے خاکے بنانے سے میرے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بدبختوں کاش تم نے میرے نبی کی سیرت پڑھی ہوتی۔ خدا کی قسم فرانس والے لائنوں نے اگر میرے پاک نبی کی سیرت پڑھی ہوتی تو خاکے بنانے کی بجائے کلمہ پڑھ لیتے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور فرانس والے کمینے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنو بے چل شرگاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو روح کو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلا وچ رکھے ہاتھ پھلا تو ود جاوے، کیے جاوے نظر وچ دی جڑا آوے او بک جاوے، کیے جازے نظر وچ دی جڑا آوے او بک جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر بھی نظر نہ آوے۔ یہاں ایسے دوست بیٹھے ہیں، ارسلان صاحب جن کو عمرے کا ٹکٹ ملا ہے، یہ خوش قسمت ہے، میرے نبی کے شہر میں اللہ ان کو لے جائے، خیری سلامتی جائیں اور واپس بھی ہمارے پاس آئیں، ہمارے لیے وہاں سے تحفے بھی لے کر آئیں، سبحان اللہ اللہ، کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کا جی نہیں لگتا، پوری دنیا کو گھوم کے دیکھ لیں، پوری دنیا کا وزٹ کر لیں، کئی ممالک ہیں بہت خوبصورت ہیں، بندہ بار بار جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے چھٹ جائے بڑی بڑی دیکھ لیا، لیکن میرے نبی کے شہر میں ایسی لذت ہے، ایسی چاشنی ہے، ایسی اٹریکشن ہے کہ جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر سال حاضری دیتا رہوں، ہر سال حاضری دیتا رہوں، اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری موت بھی در محبوب کے اوپر آئے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے پاس؟ قبرستان میں لاکھوں قبریں موجود ہیں، لیکن میرے نبی کی قبر اقدس کے اندر وہ کون سی اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے 14 صدیاں بعد بھی لوگ اس قبر انور کی زیارت کو ترستے ہیں؟ ان بدبختوں کو میرے نبی کی شان کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی تو وہ ہیں کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، ارے دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان نہیں، ارے در رسول کے منکر دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے جو کہ یہاں نہیں، ایک نا ہے جو کہ وہ یہاں نہیں، لفظ نا کو نکال دیجئے، اس کے علاوہ سب کچھ در مصطفیٰ سے مل جاتا ہے، لیکن ملتا کیسے ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ہے موتی، موتی کہتے ہیں عطا کرنے والے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس دن روز محشر میں جب سب لوگ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ساری مخلوق سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے اے ابو البشر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے لے، اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا۔ جناب آدم فرمائیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آپ اللہ کے کلیم ہیں،
السلام فرمائیں گے نفسی اذهبوا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیجیے اللہ تعالی ہمارا حساب شروع فرما دے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ آج مدینے والے کے پاس چلے جائیں، آج انہیں کی سنی جائے گی، سب لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ لواء الحمد اس وقت میرے ہاتھ میں ہوگا، اولین و آخرین نبی پاک کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ حساب شروع فرما دے۔ اللہ کریم فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، اے محمد سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، آج میں عطا کرنے والا ہوں۔ ہمارا تو حساب کتاب بھی سرکار کی برکت سے شروع ہوگا، تو جس نبی کے صدقے ہم نے روزے محشر بھی کامیاب ہونا ہے، جس نبی کے صدقے دنیا میں ہمیں ایمان ملا، ظالموں محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، اس نبی کا حق تو یہ تھا کہ اس نبی کی ذات پر جان قربان کی جاتی، اس نبی کا حق تو یہ تھا کہ ان کی شریعت کی اتباع کی جاتی، اس نبی کا حق تو یہ تھا کہ صبح و شام ان کا ذکر خیر کیا جاتا۔ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی اور ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، حضرت امیر معاویہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہے، سمجھ لیں صحابہ کا جلسہ ہے، بیٹھنا ہے، اجتماع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے لوگوں کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اللہ ما جلسکم الا ذالک، قالوا واللہ ما جلسنا الا لذالک، ثم قال اللہ ما جلسکم الا ذالک، فقالوا واللہ ما جلسنا الا لذالک، ثم قال میں بھیجا اور ہمیں آپ کو امتی بنایا، ہم اس بات پر شکر کر رہے ہیں، یعنی یوں کہو کہ آپ مصطفیٰ کا ذکر بلکہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، میرے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما جلسنا الا لذالک، اللہ کی قسم یا رسول اللہ بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی آمد پر شکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے 3 بار قسم لی، صحابہ نے تینوں بار قسم اٹھا کر جواب دیا، پھر فرمایا اما انی لمستلفتم تومۃ علیکم، اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم سے قسمیں لی جا رہی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ قسمیں اس لیے لی جا رہی ہیں کہ مجھے اپنے غلاموں پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اعتبار ہے، یقین ہے، صدیق بھی تم میں ہے، فاروق بھی تم میں ہے، عثمان بھی تم میں ہے، علی بھی تم میں ہے، سب اعتبار والے ہو۔ بات یہ ہے کہ اتانی جبرائیل ہو، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، بات برانی آ کر مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ ابھی مسجد میں جائیے، آپ کے غلام مسجد میں بیٹھ کر آپ کی
فرما رہا ہے. تو یہ زمین کے اوپر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ آسمانوں کے اوپر ان کا ذکر فرماتا ہے. یہ ذکر مصطفیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ جس کو سعادت مل جائے وہ خوش قسمت ہے اور ملتی قسمت والوں کو ہی ہے. اگر کوئی یہ پوچھے نا کہ یہ جلسے ولسے کہاں لکھے ہیں, ایسی نافلے کہاں لکھی ہیں, تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی ہماری قسمت میں لکھی ہے. یہ کہاں لکھی ہیں بولیے؟ ہماری قسمت میں لکھی ہے. اللہ کریم نے اپنا اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا قسمت میں لکھا ہے. ایمان والوں کی قسمت میں لکھا ہے. اللہ کریم نے ایمان مصطفیٰ رکھا ہے. اور ہم اس کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ جب دنیا سے جائیں تب بھی یہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. قبر میں جب جانا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا الہی جب رضا خواب گناہ سے سر اٹھائے. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو یا الہی جب رضا خواب گناہ سے سر اٹھائے, یعنی جب مرنے کے بعد قیامت والا دن اٹھنا نصیب ہو. یا الہی جب رضا خواب گناہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری رضا کا ساتھ ہو. تو مالک کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں وہ ذکر کرنے کی توفیق دی ہے کہ جو ذکر سب ذکروں سے اعلیٰ ہے. اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا مقام سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے, جن کا مرتبہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دوبارہ پھر مل کے پڑھیں. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جب چلتے ہیں, جب کسی راستے پر چلتے ہیں تو راستے کو بھی معطل کرتے جاتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تلاش کرنا ہوتا تھا, شمائل ترمذی میں یہ باتیں موجود ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم آواز نہیں دیتے تھے کہ یار ہمارے نبی کو کسی نے دیکھا ہے, نہیں, بلکہ خاموشی کے ساتھ ہم سونگتے ہوئے جاتے تھے. جس گلی سے میرے نبی گزرتے تھے وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. ہم خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے میرے نبی گزرے. بلکہ جب کفار نے نبی پاک کو قید کرنے کی پلاننگ کی, او یسبتوکا لیقتلوکا او یسبتوکا, سورہ انفال کے اندر یہ مضمون موجود ہے, جب آپ کو قید کرنے کی پلاننگ کی تو درمیان میں ابلیس انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا وہ چھوڑو, قید کرنے والا کام نہ کرو, ان کے غلام ان کی خوشبو سونگ کر ان کو تلاش کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی خوشبو ایسی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی خوشبو لگاتے تھے اس لیے خوشبو تھی, نہیں, بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کا جب انتقال ہوا, جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو 3 دن بعد آپ کی تدفین ہوئی اور 3 دن بعد غسل ہوا. جب تدفین کی جانے لگی اور غسل دیا جانے لگا یعنی تیسرے دن, اب آپ اندازہ کریں کہ میت اگر عام بندے کی زیادہ دیر پڑی رہے
تو عام بندے کی میت سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسمیل آنا کوئی عیب نہیں ہے میت کا، بلکہ یہ ایک فطری امر ہے، نیچرل پروسیس ہے، جسم ہے خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں زندہ بندے کے جسم میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو ہی جاتی ہے، اگر کہیں زیادہ گہرا زخم بن جائے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، 3 دن جسم اقدس موجود رہا، لوگ پوری دنیا سے مسلمان آ کر زیارت کرتے رہے، اور آخری بندہ جس نے سب سے پہلے بھی زیارت کی اور سب سے آخر میں کی، جس کا نام ابوبکر صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق آ کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ آپ مثال فرما چکے ہیں، بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر نبی کریم کے جسم اقدس کو بوسہ دیتے ہیں، اور لفظ کیا بولتے ہیں؟ طبتا حیم و میتا۔ اے اللہ کے حبیب، جب آپ دنیا میں زندہ تھے اس وقت تو خوشبوئیں آتی تھی، آج دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آج بھی آپ کے جسم اقدس سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ طبتا حیم و میتا۔ یہ ہاتھ پھلا وچ رکھے تھے، ہاتھ پھلا تو بد جاوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جدو ویل چل شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو روح تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلا وچ رکھے ہاتھ پھلا تو بد جاوے، جیے جازے نظر وچ ہو دے، جڑا آوے او وچ جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے بھی نظر نہ آوے۔ یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے، جن کی وجہ سے لولا لما خلقت الافلاق والارضین، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آخری الفاظ میری گفتگو کے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشانہ کا اسی نام سے ہے، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بلکہ جب کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نام چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و خواب کے پوشاک پر بیضا نہ ہو، اس جانے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، عشر تک نام و نشانے 5 تن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی و لیکن حشر تک۔ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے سزائے موت کا آرڈر جاری کیا، جب تخت موت کی طرف لے جانے لگے اس وقت فی البدی کے لفظ انہوں نے پڑھے تھے، اور آخری جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا انگریزوں میں نے ترلے نہیں کرنے کہ میں چھاڑ دے، اور نہیں سرکار کے لیے آیا ہوں، سرکار کے لیے جا رہا ہوں، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، بندے ویسے بھی ماری جاتے ہیں، کوئی نام نہیں لیتا، عزت مصطفیٰ پر جان دوتا، تو فرمایا سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک۔ اے کفایت علی کافی تو کلہ نہیں مرن لگیا، سارے مر جانے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور آج میں یہ جتنا میں نے عرض کیا یہ بھی درس میلاد ہے، اس لیے
لیے کہ یہ محبت مصطفیٰ کا درس ہے. اور ایک اور پیغام لیتے جائیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارے, ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک بولیے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں نے پتا ہے تھے تو اسی کٹ بول رہے ہیں, بول میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نماز کے وقت میں ہمیں ٹی وی دیکھنا چاہیے, بازاروں میں پھرنا چاہیے؟ نماز کے وقت میں ہمیں اپنی گپیں لگانی چاہیے, اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے, اپنا کاروبار کرنا چاہیے. تو جی رزق حلال بھی عبادت ہے. او بھائی رزق حلال عبادت تب ہے جب باقی فرض پورے کرو. اللہ کا ایک فرض بھی پورا نہیں کرنا اور رزق حلال بڑی بڑی عبادت لگی ہے. رزق حلال عبادت اس کے لیے ہے جو باقی باتیں بھی کرتا ہے. رزق حلال اس کے لیے عبادت ہے جو سچ بولتا ہے. رزق حلال اس کے لیے عبادت ہے جو جھوٹ سے بچتا ہے. رزق حلال اس کے لیے عبادت ہے جو یتیموں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. رزق حلال اس کے لیے عبادت ہے جو کسی غریب کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھتا. رزق حلال اس کے لیے عبادت ہے جو بیوہ عورت کی عزت کرتا ہے. حضرت ابو طالب جو الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں, آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا, اس کا ایک شعر عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے لوگوں, میرا یہ بھتیجا اتنی شان کا مالک ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ لوگ جب بارش مانگتے تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہتے اے اللہ اس حسین مکھڑے والے کے خوبصورت چٹے چہرے کا صدقہ بارش عطا فرما, اس نورانی مکھڑے کا صدقہ بارش عطا فرما. اور آگے لفظ کیا ہے؟ شمال الیتامى یتیموں کا سہارا, اور عصمت للارامل بیوہ عورتوں کی عزت. اب کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صرف بیان کرنے کے لیے یا خود عمل بھی کرنا ہے؟ نبی پاک کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے. ساری زندگی کو لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. میں نہیں کہتا کہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, نہیں. آپ کی ولادت سے لے کر وفات شریف تک آپ کی خصوصیات کے علاوہ ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے. اب اگر ہم غور کریں کہ اعلان نبوت کے بعد نماز روزہ آیا ہے, حج زکوٰۃ سب کچھ بعد میں آیا ہے, اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا؟ یعنی اعلان نبوت کے بعد تو 23 سالہ زندگی ہے, اور پچھلے 40 سال میں کون سی چیزیں ہیں؟ تو آخری روایت ہے, اس پر بات ہماری ختم. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں, جب نبی کریم پر پہلی وحی آئی, آپ گھر تشریف لائے تو آپ پر گھبراہٹ کا عالم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں واللہ ما یخزیک ربک وإنک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتقسم عن المعدوم. یا رسول اللہ, اللہ کی قسم مجھے یقین ہے آپ پریشان نہ ہوں, جس رب نے وحی کی ذمہ داری ڈالی ہے, نبوت کی ذمہ داری ڈالی ہے, وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ پریشان نہ ہوں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ شانیں دی ہیں, وہ شانیں سنیے. یہ 40 سالہ زندگی کا درس ہے, یہ 40 سالہ زندگی ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. یا رسول اللہ, آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بولیے اچھا سلوک کرتے ہیں. وَتُقْرِي الضَّيْفَ, اور مہمان آ جائے تنگ نہیں ہوتے, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بڑا بندہ آیا ہے یا چھوٹا آیا ہے,
یعنی ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ غریب بندہ پرونا آ جاوے تو چاہ تے گزارا کر چھٹی دے کدی کدی وہ بھی سادہ سوال پہ چاہ پینی دے اچھا چلو تو پھر سے لیکن میرے نبی کی عادت تھی تو قری دئی الف لام استغراقی ہر قسم کا مہمان میرے نبی کی بارگاہ میں برابر ہو رہا تھا حتیٰ کہ عیسائی کرسچین میرے نبی کے مہمان بنے آپ نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ عطا فرمایا نجران کے عیسائیوں کو متوین علی نوائب الحق کی اور عرض کی یا رسول اللہ آج کی شان یہ ہے کہ جب دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میری برادری کون سی ہے یا تگڑا بندہ کون سا ہے جو حق پر ہوتا ہے آپ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اگلی صفت بڑی مزیدار ہے فرمایا وَتَقْسِمُ عَنِ الْمَعْدُودِ کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اپنی تجارت میں اپنی ضرورت کے اخراجات کے علاوہ اتنی تجارت اور کرتے ہیں کہ جس سے اس غریب کے گھر کو راشن پہنچایا جا سکے عصمت للارامل یہ ہے بیواؤں کی عزت جن کا شوہر فوت ہو گیا جس بیٹے کا باپ فوت ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کما کر مہیا کرتے تھے وَتَصْدِقُ الْقَوْلِ اور آپ جب بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ کریم نے علامہ صاحب اشارہ دے رہے ہیں قرآن میں فرمایا لَعَمْرُكَ اے نبی تیری ساری زندگی کی قسم ہے تیری ساری زندگی کی قسم ہے کیڑا بھی ریس کرے رب بھی قسم چکے جدی چڑھنی جوانی دی جس کی جوانی کی قسمیں اللہ یاد فرمائے جن کی عمر کی اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرمائے ان کی زندگی کے اوپر لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کی ہر روح و خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمچہ طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمچہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام فما علیہ الا البلاغ